الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ المبدئ المعید الغنی الحمید ذو العفو الواسع والعقاب الشدید من ہداہ فهو سعید السدید ومن اضلہ فهو بعید الترید وَيَعْلَمُ مَا ظَهَرَ وَمَا بَطَنَ وَمَا خَفِيَ وَمَا عَلَنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ أَنِيسِ الْغَرِيبِينَ رَاحَةِ الْعَاشِقِينَ مُرَادِ الْمُشْتَاقِينَ سَيِّدِ الْعَرَبِ وَالْعَجَمِ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ عبدہ ورسولہ بالہدى ودین الحق ارسلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ شریف کے فوائد و فضائل و مسائل اور اس سے متعلق چند ضروری ابحاث کا ایک سلسلہ بالتدریج آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا۔ کل کی نشست میں ہم نے سورہ فاتحہ کے وہ نام اور وہ اسماء مبارکہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ سے متعلق ذکر فرمائے ہیں، کسی اور سورت کا اتنا نام اتنی تعداد میں کسی اور سورت کے ناموں کو ذکر نہیں کیا گیا کہ جتنی کثرت کے ساتھ اور جتنی عظمت کے ساتھ اور جتنی زیادہ تعداد کے اندر سورہ فاتحہ کے نام ملتے ہیں۔ اس کے ضمن میں نے ایک بڑا اہم مسئلہ قرات خلف الامام، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا منع ہے، کل کے نشست ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کی تھی، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے فاتحۃ الکتاب، یعنی کتاب کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث اس کے ضمن میں ہم نے پڑھی تھی کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ کتاب کو نہیں پڑھتا ہے۔ تو وہاں سے کیا مراد تھا، کیا مقصد تھا، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کی کیا حیثیت ہے، کل ہم نے اس کو ایک تفصیلی ایک نشست آپ کے سامنے پیش کی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ناجائز ہے اور یہ طریقہ درست نہیں ہے، صحابہ نے بھی اس کو بہت برا جانا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ طریقہ نہیں بتایا۔ سعد بن وقاص سے آپ نے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ میں اگر کسی کو امام کے پیچھے قرآن پڑھتا دیکھوں تو اس کے منہ میں انگارہ ڈال دوں، اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتا ہوا دیکھوں، قرات کرتا ہوا دیکھوں تو اس کے منہ میں پتھر ڈال دوں۔ تو یہ کئی قسم کی روایات اس نام کے ضمن میں گزری ہے، اور وہ ایک بحث چلتی تھی جس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ یہ بحث گزر چکی کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ مکی سورت ہے، اور سورہ ہجر کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی کی فضیلت کو بیان فرما دیا تھا کہ محبوب ہم نے آپ کو وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں اور قرآن مجید آپ کو عطا فرمایا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہی 7 مثانی، یہی سورہ فاتحہ ہے اور یہی قرآن مجید ہے۔ سارے قرآن کو سورہ فاتحہ کا نام دیا گیا اور فرمایا حضور نے کہ فاتحہ ہی قرآن مجید ہے۔ اس کی ایک وجہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، وہ یہ تھی کہ قرآن مجید برہان رشید میں جتنے مسائل ذکر کیے گئے وہ 3 قسم کے ہیں، علم عقائد ہے، علم احکام ہے، علم تذکیر ہے۔ علم عقائد اس میں اسلامی نظریات اور اسلامی قوانین ذکر کیے جاتے ہیں، علم احکام میں جس چیز کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے اس چیز کو ذکر کیا جاتا ہے، اور علم تذکیر کے اندر واعظ و نصیحت کی بات۔ قرآن کو پورا پڑھ لیجئے، اس کی 114 صورتیں آپ مکمل طور پر اگر اس کی ایک
طاہرانہ نظر بھی اس کے مضامین پر اگر قرآن پر ڈال دے تو یہ تمام مضامین نکھر کر جن 3 ابواب کے اندر متشکل ہو جاتے ہیں، مشتمل ہو جاتے ہیں، وہ 3 ابواب علم عقائد ہیں، علم احکام ہے اور علم تذکیر ہے۔ علم عقائد، عقائد اسلامیہ، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، عقائد ہے۔ علم احکام، جس چیز کا ہمیں مکلف کیا گیا ہے، شریعت کے احکام۔ اور تیسری چیز علم تذکیر، واعظ و نصیحت، قصص اور واقعات ہیں۔ یہی پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اور یہ پورے کے پورے تینوں باتیں اور تینوں جز اور تینوں موضوع جو قرآن کی اتنی ساری صورتوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نے بیک وقت اس کو سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک عقائد کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کا ذکر ہے، آخرت کا ذکر ہے، جزا و سزا کا ذکر ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہاں تک احکام کا ذکر ہوا ہے اجمالاً، اس کی تفصیل پھر آگے آتی ہے۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر ولضالین تک اس میں تذکیر کا ذکر ہوا ہے، اور واعظ و نصیحت، قصص اور سابقہ وہ انعام یافتہ بندے اور وہ قومیں جو اللہ رب العالمین کے دین کو لے کر کامیاب ہو چکی ہیں، ان کو بطور رول آف ماڈل کے قرآن پیش کرتا ہے، تو اس کو صراط الذین انعمت علیہم سے لے کر ولضالین تک پیش کر دیا گیا ہے۔ جو انعام یافتہ ہے ان کو بھی ذکر کر دیا گیا، اور ایسی بڑی قومیں جو اپنے بازو کی قوت کے اعتبار سے بڑی مصمم اور مضبوط قومیں تھیں، لیکن انہوں نے اللہ رب العالمین کے دین کو فراموش کیا تو ان کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا، تو اس کو غیر المغضوب علیہم ولا کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ تو گویا کہ تینوں چیزیں جو قرآن کا سبجیکٹ ہے، خاص قرآن کی تعریف، قرآن کا موضوع، قرآن کی غرض و غایت۔ قرآن کی تعریف تو یہی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین کا وہ آخری کلام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پر اترا، عربی زبان میں ہے، الفاظ اور معنی کا مجموعہ ہے، جبرائیل اس کو لے کر آئے ہیں، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ یہ قرآن کی ایک تعریف ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر فن کی ایک تعریف ہے، یہ قرآن کی تعریف ہے۔ موضوع اس کا انسان ہے، قرآن کا موضوع انسان ہے، اور اس کی غرض و غایت ہدایت ہے۔ یہ 3 چیزوں ہر سبجیکٹ کی ہوتی ہے۔ آپ کوئی بھی فن پڑھتے ہیں تو اس فن کی تعریف ہوتی ہے، ایک اس فن کا موضوع ہوتا ہے، پھر اس فن کو پڑھ کر ہمیں حاصل کیا ہوگا۔ تو یہ تعریف تھی، موضوع اس کا انسان تھا، غرض قرآن کی جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اب موضوع جب انسان ہے تو انسان کو اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری کو 3 چیزوں پر تقسیم کیا ہے، علم عقائد، علم احکام، علم تذکیر، اور اسی کو تمام قرآن میں بیان کیا۔ اور سورہ فاتحہ وہ اتنی مضبوط صورت ہے کہ اس کے اندر تمام مضامین کو جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کا ایک نام فاتحہ ہے، اس کی بھی وضاحت میں نے گزشتہ بحث میں آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ایک نام اس کا ام القرآن ہے، تو ام القرآن کی وضاحت بھی میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پڑھ دی کہ اصل اور جڑ کو کہتے ہیں، تو سورہ فاتحہ کو اصل اور جڑ کیوں کہا گیا۔ تیسرا نام اس کا فاتحۃ الکتاب ہے، جس کا درس میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آج صرف ہم ناموں کو لے کر چل رہے ہیں، اس لیے کہ کئی نام ہیں اور ہر نام کے نیچے اس کی بے شمار حکمتیں موجود ہیں، اس کے فضائل اور کمالات موجود ہیں۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ الکنز۔ کنز کہتے ہیں خزانے کو، یعنی یہ وہ ایسا خزانہ ہے اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے اور یہ اتنی بڑی دولت ہے ہدایت کی، معارف کی اور رموز و اسرار کی، کہ کسی اور صورت کے اندر ایسے معارف اور مضامین کو بیک وقت ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا۔ اس اعتبار سے اس کو سورہ کنز کہا گیا ہے۔ اور پھر یہ ایسا خزانہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبیوں کو بھی نہیں دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے مضامین اور سورہ فاتحہ واحد وہ صورت ہے جس کی نظیر نہ توریت کے اندر ہے نہ انجیل کے اندر ہے۔ یہ قرآن کا سرتاج ہے، قرآن کا فخر ہے اور قرآن کا امتیاز ہے سورہ فاتحہ، اس لیے اس کو سورہ کنز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ مضامین کا، معارف کا، اسرار کا اور علوم کا ایسا خزانہ ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا گیا اور سید عالم کو دیا گیا۔ یہ آپ کا خاصہ ہے، آپ کا اختصاص ہے، اور یہ قرآن کی سب سے بڑی گویا کہ امتیازی پہلو ہے، اور قرآن کا سب سے بڑا گویا کہ اولین باب ہے جس سے قرآن کا تعارف ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کو سورۃ الکنز کہا گیا ہے۔ آج وقت مختصر ہے کیونکہ میں نے کل مضامین آپ کے سامنے پیش کر دیے تھے۔ یوں تو ہم منگل کے دن درس نہیں رکھتے، لیکن اس تفسیر کو مکمل کرنا ہے تو لہذا اس اعتبار سے ہم نے اس کو تسلسل کے اوپر رکھا ہے۔ آج صرف اس لفظ کی ایک میں وضاحت آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا تھا۔ آئیے سورہ کنز سے متعلق سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ مسلم امام احمد میں یہ صحیح روایات موجود ہے، امام بخاری نے بھی اس کو نقل کیا ہے، ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے، نسائی شریف کے اندر بھی روایت موجود ہے، جامع ترمذی میں بھی روایت ملتی ہے
کہ موطا امام مالک میں بھی ملتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ حضرت ابی بن کعب اور ایک حدیث میں حضرت سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں صحابیوں کے بارے میں ہے۔ حضرت ابی بن کعب کا جو واقعہ ہے وہ جامع ترمذی کے اندر ہے، ابی بن کعب کا، اور حضرت سعید بن معلہ کا واقعہ جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر ہے، اور سورہ کنز کی وضاحت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمائی۔ حضرت ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، اپنی نماز پڑھ رہے تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یاد کیا، یا ابیو یا ابیو یا ابیو، 3 دفعہ دہرایا۔ حضرت ابی بن کعب کے کانوں میں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہنچی اور وہ سامع نواز ہوئے تو جلدی جلدی کر کے انہوں نے اپنی نماز سے فراغت حاصل کی اور دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ سرکار نے فرمایا لما تاخرتا، تو کیوں مؤخر ہو گیا، کیوں تجھے تاخیر ہو گئی، جلدی کیوں نہیں پہنچا؟ تو کہنے لگے انی کنت فی الصلاۃ یا رسول اللہ، حضور میں نماز کی حالت میں تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، اور جب آپ نے مجھے آواز دی ہے تو میں جلدی سے اس طرف آ گیا اور میں نے جلدی جلدی اپنی نماز پڑھ لی، اور انی کنت فی الصلاۃ، میں نماز میں تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا نماز تو پڑھ رہا تھا، قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ نماز تو پڑھ رہا تھا، قرآن نہیں پڑھا تو نے؟ تو متعجب ہوئے، کہا حضور کیا مطلب اس کا؟ سرکار نے فرمایا قرآن نے یہ نہیں کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، کہ ایمان والو جو اللہ اس کا رسول تمہیں پکارے تو تم فوراً خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ اب دیکھیں ہمارا اور نماز کا مقابلہ ہوگا، ہمارا اور نماز کا مقابلہ ہوگا تو نماز مقدم ہوگی، نماز مقدم ہوگی، لیکن جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور نماز کی بات ہوگی تو 1000 نمازیں میرے آقا کی جوتی پر قربان ہو جائے گی، اس لیے کہ اصلاً عبادت ہی وہی بنے گی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوگی۔ جو اپنی نمازوں کو حضور کی نالین پر قربان کر دے گا، حضور کی عظمتوں پر قربان کرے گا، وہی نماز بنے گی۔ اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں یہ ہے کہ والدین کے لیے حکم ہے کہ نفلی نماز چھوڑی جا سکتی ہے، اگر والدین بلا رہے ہیں، ان کو شدت ہے تو ان کے لیے فقہا نے نفلی نمازوں کا حکم رکھا ہے، لیکن فرض نماز کسی کے لیے نہیں چھوڑی جائے گی، یہ اختصاص صرف سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ فرمایا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو تم جلدی سے آ جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، سرکار نے فرمایا نماز تو پڑھ رہا تھا کہ نے یہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی جو اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم، کہ اللہ کا رسول جب تمہیں بلائے تو تم جلدی سے حاضر ہو جاؤ اور جواب دینے کے لیے پہنچ جاؤ، لما یحییکم، تاکہ وہ تمہیں زندہ اور حیاتی بخشے، تاکہ اللہ رسول تمہیں حیاتی بخشے اور تمہیں زندہ و جاوید کر دے۔ تو حضرت ابی بن کعب نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ حضور قرآن کی تو بات ہے بالکل درست ہے، لیکن میں تو نماز ہی پڑھ رہا تھا، لیکن حضرت ابی بن کعب نے جو خاموشی اختیار کی اور وہاں پر اپنے عقیدے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا جو ایک اثر انہوں نے پیش کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں آئندہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، جب آپ بلائیں گے میں اسی صورت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یعنی حضرت ابی بن کعب نے یہ بتا دیا کہ نماز میں خیال تو بہت دور کی بات ہے، خیال آ جائے تو اسی کو جما کر رکھنا ہے، اور نماز میں اگر آقا بلا دے تو آپ کے خیال اور آپ کی یاد اور آپ کی محبت اور آپ کے حکم میں آپ کے دربار میں حاضر ہو جانا ہے۔ نماز میں خیال آئے تو نماز کو تو معراج ہوتی ہے، لیکن اگر حضور حکم فرما دیں تو حضور کی یاد میں، حضور کے حکم میں، حضور کی محبت میں اور حضور ہی کے خیال میں حضور کے پاس چلے جانا، اور پھر حضور اپنی محبت میں، اپنے حکم میں اگر اسے مشغول کر دیں اور وہ اسی حکم میں، آپ کی محبت میں، آپ کی توجہ میں مشغول رہا، اور بعد میں جب سرکار نے فراغت مرحمت فرمائی تو جب لوٹ کر وہ آ جائے تو دوبارہ اسے اقتدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جہاں سے اس نے رکعت چھوڑی تھی آگے سے رکعت کو مکمل کر لے گا۔ یہاں سے اس اسماعیل قتیل کا بھی آپ کو جواب بڑے واضح طور پر مل جاتا ہے کہ میں نے کئی درسوں میں پہلے بھی یہ تمام باتیں کر دی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابی بن کعب کو بلانا اس بات کی دلیل ہے کہ نبیوں کے خیال سے اور پیارے محبوب کے خیال سے نمازیں فاسد نہیں ہوتی، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب حضور بلائیں اور حضور جب بنفس نفیس بلا رہے ہو تو اس وقت حضور کی محبت میں ہی نماز کو معراج پہنچانے کے لیے، نماز کو منتہے کمال پر پہنچانے کے لیے حضور کی خدمت میں پہنچایا جائے، حضور کی خدمت میں آیا جائے۔ اور علماء نے لکھا کہ اگر کوئی 2 رکعت کی نیت باندھ چکا ہو، 1 رکعت وہ پڑھ چکا ہو اور حضور نے اسے بلا لیا، حضور نے اسے بلا لیا، تو علماء نے، امام ملا علی قاری علیہ رحمت نے مرقات کے اندر یہ لکھا ہے کہ پھر وہ اپنی رکعت کو چھوڑے گا، اور رکعت کو چھوڑے گا نہیں بلکہ اپنی اصل رکعت کو مکمل کرے گا،
اور روح نماز کو مکمل کرے گا. ایک رکعت وہ پڑھ چکا ہے, سید عالم نے اگر اس کو بلا لیا تو وہ چلے گا اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا. حضور اسے جہاں بھیجیں, جو اس سے معاملہ فرمائے وہ کرے گا, حضور کو جواب بھی دے گا, حضور سے باتیں بھی کرے گا, حضور کے سوال کا جواب بھی دے گا, آپ کی بارگاہ میں تحیت و سلام کے نذرانے نیاز مندانہ گزارش بھی عرض کرے گا. اور اس کے بعد جب سید عالم اسے کہیں گے چلے جا, تو آنے کے بعد وہ نماز وضو کر کے دوبارہ نہیں پڑھے گا, بلکہ ایک رکعت تو پڑھ چکا تھا, اب دوسری رکعت پڑھے گا. اور یہ جتنا پیریڈ گزرا ہے یہ سب نماز ہی تھا, نماز سے باہر نہ تھا. تو یہ سارا پیریڈ نماز ہی تھا, نماز سے باہر نہ تھا. فرمایا استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم, جب اللہ اس کا رسول تمہیں بلائے تو پھر تمہارے لیے عافیت یہی ہے کہ ہر چیز کو تم چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کے دربار میں پہنچ جاؤ. سعید بن معلہ سے بھی یہ واقعہ صحیح بخاری شریف کے اندر گویا کہ شامل ہے, اور یہ واضح طور پر نظائر مل رہی ہے. اور حضور نے اس بات کی دلیل مرحمت فرمائی کہ ہمارا خیال ہی تمہاری نماز کو معراج کروائے گا, ہماری یاد ہی تمہاری نماز کو معراج کروائے گی. ملا علی قاری نے کئی ائمہ کے اقوال نکلے ہیں اور بالاجماعی طور پر لکھا ہے کہ اجابت الرسول لا یقطع الصلاۃ, رسول کا بلانا نماز کو توڑتا نہیں ہے, نماز کو ختم نہیں کرتا, بلکہ نماز کو اپنے کمال پر پہنچاتا ہے. اب دیکھیں نمازیں جو ٹوٹتی ہیں اس میں کئی وجہ ہیں, ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا سینہ قبلے سے ہٹ جائے. آپ کا سینہ قبلے سے اگر ہٹ گیا, مثال کے طور پر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, آپ کی ایک رکعت نکل گئی, امام صاحب 4 رکعت پڑھا رہے تھے, یا آپ کی ایک رکعت نکل گئی, جماعت 2 رکعت والی تھی. جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو آپ تو سلام نہیں پھیریں گے, آپ تو سیدھا کھڑے ہو جائیں گے, سیدھا کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے غلطی میں دونوں جگہ پر سلام پھیر دیا تو اب بھی آپ کے پاس بچت کا پہلو ہے کہ آپ اپنی رکعت کو مکمل کر سکتے ہیں. فقہا کہتے ہیں کہ اگر امام نے سلام پھیر دیا اور آپ کی ایک رکعت باقی تھی, آپ نے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا بھول کر, امام کے ساتھ سلام پھیر دیا بھول کر, ادھر بھی سلام پھیر دیا, دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی سلام پھیر دیا, اب بھی آپ نماز میں ایک صورت میں, کب تک 3 صورتیں ہیں. اگر زبان سے آپ نے کوئی دنیاوی بات نہ کی ہو, 1 سینہ آپ کا قبلے سے نہ پھرا ہو, 2 آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر نہ چلے گئے ہو, 3 فرمایا ان 3 چیزوں میں سے اگر کوئی چیز نہیں پائی گئی اور آپ کو یاد آ گیا کہ جناب مجھے تو ایک رکعت پڑھنی تھی, اسی وقت اگر آپ کھڑے گئے تو آپ اپنی رکعت کو مکمل کریں گے. ہاں ہمارے بعض فقہا نے یہ ضرور لکھا ہے کہ تاخیر جو ہے بہت زیادہ ہو جائے تو اس وقت فوراً کھڑا ہونا واجب تھا, فوراً کھڑا ہونا واجب تھا. تو تاخیر کی بنا پر, واجب کے ترک کی بنا پر اس پر سجدہ سو تو ہو جائے گا, لیکن اس کیفیت کے اندر نماز باطل نہیں ہوگی, نماز بالکل اپنے فرائض کے ساتھ موجود رہے گی جب ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز نہ پائی جائے. یعنی آپ نے کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کی, سینہ آپ کے قبلے سے نہیں پھرا, یعنی آپ نے سینہ نہیں پھیر دیا, سینہ آپ کا قبلے کی طرف ہے, بھلے منہ پھیر جائے, سینہ آپ کے قبلے کی طرف ہونا چاہیے. 2 آپ نے کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کی, آپ کا سینہ قبلے سے نہیں پھرا, اور تیسری چیز یہ کہ آپ اٹھ کر نہیں گئے. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر باقی رہی تو نماز ہو جائے گی, ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو جائے تو نماز ٹوٹ جائے گی. جبکہ رسول بلائیں تو تینوں چیزیں واقع ہو جاتی ہیں, اٹھ کر بھی جانا ہے, سینہ قبلے سے پھر بھی جائے گا, اور حضور سے باتیں بھی کرنا ہے. تو تینوں چیزیں پائی گئی, لیکن پھر بھی فرمایا گیا کہ اجابت الرسول لا یقطع الصلاۃ, رسول کا بلانا اپنی خدمت میں نماز کو توڑتا نہیں ہے. تو یہ کتنا بڑا امتیازی پہلو ہے, آپ اس حوالے سے دیکھیں. ہمارے صوفیاء نے اس پر بڑی پیاری بات کی ہے. میں ان بزرگ کا نام لینا چاہتا ہوں, اور یقیناً جنہوں نے انگلی پکڑ کر یوں سمجھے سے ہمیں چلنا سکھایا ہے, میرے آقا میرے مولا حکیم الامت حضور سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت بڑی پیاری بات یہاں پر لکھتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں میں سے بہت بڑی عاشق رسول شخصیت ہے, ان کا نام لینے سے بندے کے دل کے اندر عشق کا سمندر موجزن ہو جاتا ہے. حضور حکیم الامت رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یہ 3 چیزیں ہی ہیں, یہ 3 چیزیں ہی ہیں. یہ میں نکات کی طرف آ رہا ہوں, دلائل میں نے پیش کر دیے, مسئلے کو میں نے متحقق کر دیا ہے, مسئلے کو میں نے مسلم کر دیا ہے, اب اس میں گنجائش کوئی نہیں ہے. اب ذرا دل کے چراغ کو مزید تیز کرنے کے لیے لذت والی بات کر رہا ہوں. دلائل مکمل ہو چکے ہیں, اس لیے کہ یہ 3 چیزیں ہی تھیں. میں نے ملا علی قاری علیہ رحمت, امام قرطبی علیہ رحمت, دیگر اجلہ علماء نے اس بات کو لکھا ہے کہ رسول کے بلانے سے نماز نہیں ٹوٹتی, رسول کے بلانے سے نماز نہیں ٹوٹتی, رسول کے بلانے سے نماز نہیں ٹوٹتی. اور رسول وہ ہے اگر نماز میں آ جائیں تو پھر صفیں ہٹتی ہیں اور رسول پہلے مصلی پر جاتے ہیں.
جو حدیث میں نے سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گویا کہ پیش کر دی ہے، اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ امتیازی وصف ہے، اس لیے کہ نماز کیا ہے؟ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز وہی ہے جس طرح کہ تم مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نماز اپنی ہیت کے اعتبار سے حضور کی اداؤں کی محتاج ہے، اس لیے کہ نماز صرف ظاہری ڈھنگ، ظاہری صورت اگر لے تو یہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کی محتاج ہے، اور نماز جو اللہ کی بارگاہ میں پہنچانے والی چیز ہے تو محض سجدہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا ہے، بلکہ دل میں حضور کی محبت جو ہوتی ہے وہ سجدے کے اندر تازگی پیدا کرتی ہے، اور جبین کے اندر تازگی پیدا کرتی ہے، اور تسبیحات کے اندر قبولیت کا درجہ پیدا کرتی ہے۔ اس لیے صحابہ کے سجدے مقبول ہو جاتے ہیں، منافق کا کوئی سجدہ مقبول نہیں ہوتا ہے۔ حضور کے پیچھے تو دو قسم کے لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، اگر محض سجدہ خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے تو پھر منافق کا سجدہ مقبول کیوں نہیں ہوتا؟ آپ کہیں گے خدا کو نہیں مانتا، کس نے کہا نہیں مانتا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، وہ تو اللہ کو مان رہے تھے، وہ کہتے تھے رسول کو بھی اس سے ہٹا دو ہم سب مان لیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، یہ سورہ منافقون میں کہا گیا کہ آؤ رسول تمہاری سفارش کر دے۔ جب ان پر لعنتیں اترنے لگی اور ہر جگہ سے ذلیل ہونے لگے، اب دل کہنے لگا اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ وہ خدا کی پناہ پکڑ رہے تھے، وہ خدا کی پناہ پکڑ رہے تھے، چاہتے تھے کہ خدا ہمیں معاف کرے، لیکن خدا نے اپنی حکمت اور اپنی قدرت اور اپنے ایمان کی اور اپنی محبت کی کسوٹی جو بنائی ہے وہ پیارے مصطفیٰ کو بنائی ہے۔ فرمایا ہاں بخش دوں گا میں تمہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، اے حبیب تو ان سے کہے آؤ میرے پاس، میں سفارش کروں گا تو خدا بخشے گا، میں سفارش کروں گا تو خدا بخشے گا۔ فرمایا لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ، خدا سے انہیں کوئی دشمنی نہ تھی، مصطفیٰ سے تھی۔ دراصل خدا کا نام بھی انہوں نے جھوٹ لیا تھا، مصطفیٰ سے دشمنی ہی خدا سے دشمنی تھی، پیارے مصطفیٰ سے دشمنی ہی۔ یہ تو صرف اپنا جوڑ توڑ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بخش دے بخش دے۔ اللہ نے فرمایا جنتیں ایسی نہیں ملتی ہے، ملنے کو وہ ایک ہلکی سی چیز سے بھی مل جائے گی، نہ ملنے کو تم اپنے سر پر شامی کباب بھی بنا لو تب بھی نہیں ملے گی۔ فرمایا وہ ملے گی ہلکی چیز کس سے؟ فرمایا وہ ہلکی چیز کیا ہے؟ ایک صرف اشارہ، ہلکی بظاہر اس تدبق اور تقابل کے درمیان میں پیش کر رہا ہوں، ایک اشارہ ہے، دل میں میرے محبوب کی محبت پیدا کر لو، اس لیے کہ اصل ایمان برزخ ذات مصطفیٰ کریم ہے، اس کو مانو گے تو پھر شریعت کا بھی ماننا لازم آئے گا، خدا کا بھی ماننا لازم آئے گا، کیونکہ یہ شریعت اور خدا کے درمیان برزخ ہے، یہ کسوٹی ہے، اس کو ماننے سے خدا کا بھی ماننا لازم آئے گا اور شریعت کا بھی ماننا لازم آئے گا۔ اس کے انکار سے خدا کا بھی انکار ہوگا، شریعت کا بھی انکار ہوگا، شریعت کے اقرار سے خدا کا اقرار نہیں ہو سکتا، خدا کا محض اقرار سے شریعت کا اقرار نہیں ہو سکتا، ہاں رسول کے اقرار سے دونوں کا اقرار ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ برزخ جو ہے وہ رسول کی ذات ہے، برزخ جو ہے وہ رسول کی ذات ہے۔ تو سجدے جن کے مقبول ہوئے ان کے اندر اللہ کے پیارے نبی کی محبت تھی، تعظیم تھی اور عقیدت تھی۔ اس لیے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ منافقین کو جو جدا کیا گیا تو بڑے واضح انداز میں کہ ما کان اللہ، میں پھر وہ آیت پڑھتا ہوں اور ایک بات اس میں عرض کروں گا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اس سے پہلے کئی دفعہ میں آیت پڑھ چکا ہوں، مختلف نکات آپ کی خدمت میں نے پیش کیے ہیں۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ مومنوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا، حتی یمیز الخبیث من الطیب، جب تک خبیث اور طیب کو جدا جدا نہ کر دے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہ قرآن کہتا ہے جب تک خبیث اور طیب کو جدا جدا نہ کر دے اللہ ان کو ان کے حال پر نہ چھوڑے گا۔ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو ایک بات کہی تھی، سورہ فاتحہ جو کتاب میں لکھی گئی ہے یہ پہلی سورت لکھی گئی ہے، لیکن اترنے میں تو سورہ فاتحہ پہلی نہیں ہے نا، جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو مصحف میں شروع میں لکھی گئی ہے، سورہ فاتحہ جو آج ہم قرآن شریف مصحف شریف اٹھاتے ہیں ترتیب کتابی کے اعتبار سے، تو سورہ فاتحہ شروع میں لکھی ہوئی ہے نا، لیکن جب نزول تھا، یہ تو ترتیب کتابی ہے، لیکن جب نزول تھا تو نزول کے اعتبار سے تو پہلی صورت نہیں ہے، یہ پہلی صورت تو نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اب اس کا جواب علماء نے کیا دیا تھا؟ فرمایا ہاں لوح محفوظ پر قرآن ایسا ہی ہے جیسا آج موجود ہے، جس طرح آج اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ پر جو قرآن اتارا تو قرآن بالکل یوں ہی اترا ہے لوح محفوظ پر جس طرح آج ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پھر سورہ بقرہ، یہ ساری صورتیں ہیں۔ لیکن جب نزول ہوا تو نزول میں ترتیب اور تھی کہ جیسے جیسے واقعات، جیسے جیسے حوادثات، جیسے جیسے معاملات، جیسی جیسی صورتیں بنتی چلی گئی، قرآن اپنے حبیب کے لیے ہدایت کی راہیں کھولنے کے لیے
اللہ رب العالمین نے وہ آیتیں اتارتے رہے. تو ترتیب کے اعتبار سے تو یہ قرآن نہیں ہے, نزول کی ترتیب کے اعتبار سے, لیکن ترتیب کتابی کے حوالے سے لوح محفوظ پر یہ قرآن ہے. اس لیے کہ اگر یہ قرآن ڈائریکٹ اتر جاتا جیسا لکھا ہوا تھا تو اس کی معنویت نہیں رہتی, اس کی کوئی شان دوبارہ نہیں ہوتی. اس لیے کہ جیسا قرآن, اس لیے کہ پہلی جو آیتیں ہیں وہ تو پوری ایک مدنی زندگی کی ہے, ایک حکومت سے متعلق ہے, ایک اسٹیٹ سے متعلق ہے, ایک شریعت کے نظام سے متعلق ہے, اہل کتاب سے متعلق ہے. نبی کا پالا تو پہلے ہی کفار سے پڑ رہا ہے, وہاں اہل کتاب کی کیا ضرورت پڑ جائے گی, وہاں نماز کی کیا ضرورت پڑ جائے گی, وہاں زکات کے نظام کی کیا ضرورت پڑ جائے گی, وہاں اسٹیٹ اور جہاد کی کیا ضرورت پڑ جائے گی. اس لیے پہلے خدا کی ذات کا تعارف تھا, اس لیے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق. تو پہلے توحید سے متعلق آیات اتری ہے, اس لیے کہ سامنے جو مجمع موجود تھا وہ توحید کا انکاری تھا, وہ قیامت کا انکاری تھا, وہ روز قیامت اٹھنے کا انکاری تھا. اس لیے آپ دیکھیں پہلی جتنی صورتیں اتری ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سالہ مکی زندگی کے اندر جتنی صورتیں اتری ہیں ساری کی ساری تقریباً قیامت سے متعلق اتری ہے, جزا و سزا سے متعلق اتری ہے, توحید سے متعلق اتری ہے. اب آپ اگر دیکھیں گے آج کے قرآن کو تو قرآن اگر پڑھیں گے آپ تو یہ قیامت کا بیان اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا بیان اور جزا و سزا کا بیان یہ قرآن کے شروع میں تھوڑا تھوڑا نظر آئے گا, لیکن آخری پاروں میں زیادہ نظر آئے گا. ترتیب کے اعتبار سے یہ مضمون آخر میں ہو گیا ہے اور نزول کے اعتبار سے پہلے تھا, اس لیے کہ قرآن بے سبب نہیں اترا ہے, جیسا سبب ہوتا تھا اللہ رب العالمین اپنے محبوب کی تشریفی کے لیے ان آیات کو اتارتا تھا. تو یہاں سے یہ بالکل کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے کہ جب تک آیات کے نزول کے سبب کو نہ دیکھا جائے, واقعات و حوادث کو نہ دیکھا جائے, ہم تفسیر کی سمت کو متعین نہیں کر سکتے, ہم منشاء الوہیت کو نہیں سمجھ سکتے, ہم گویا کہ دین کی آگاہی حاصل نہیں کر سکتے. اسی لیے مولا علی نے جو اپنے آپ کو فخر کے طور پر پیش کیا, فرمایا میں وہ ہوں جسے سب پتا ہے کہ یہ آیت کہاں پر اتری ہے, کس وجہ سے اتری ہے. یہ حضرت علی نے پہلی بات اپنی فضیلت میں کیوں کی ہے, اس لیے کہ قرآن کی تفسیر اور تبلیغ کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ یہ کس کے لیے اتری تھی, کس واقعے پر اتری تھی, کیا وجہ تھی. جب وجہ واقعہ ذات سامنے آ جائے گی تو قرآن کی آیتیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. اہل سنت اس لیے قرآن کا جب بھی درس دیتے ہیں, یہ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان قوانین کو سامنے رکھتے ہیں. اس لیے الحمدللہ اللہ ہمیں تحریف مانوی سے محفوظ رکھتا ہے. جو لوگ ان 3 چیزوں کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ بتوں کی مذمت کی آیتیں مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں, پھر ان کا ایک جملہ تو ان کے قول کی تائید کر رہا ہوتا ہے, لیکن پچھلی قرآن کی آیت ان کی نفی کر رہی ہوتی ہے. ان کی تقریر, ان کی تفسیر کو پڑھ کر سن کر یوں لگتا ہے کہ قرآن کی آیتیں آپس میں لڑ رہی ہیں, اس لیے کہ نظریہ انہوں نے غلط لکھا ہے. لیکن اگر واقعات, حوادثات, سبب, معاملہ, علت کو دیکھا جائے تو پھر ایک ایک آیت لڑتی نہیں ہے, ایک ایک آیت دوسری آیت کی تائید کرتی ہے, اس میں تطبیق ہوتی ہے, تائید کرتی ہے, وہ ایک تسلسل کا ذکر ہے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پیرائے میں جو آپ کے ذہنوں کو پھر بیدار کر کے کہ جب یہ آیت اتری ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, کہ اللہ رب العالمین مومنوں میں سے ان کو حال پر نہیں چھوڑے گا, ان میں سے خبیث اور طیبوں کو الگ کرے گا. آپ کا دماغ اس طرف نہیں جاتا کہ کیا واقعہ ہو گیا, اتنا زوردار کلام, اتنے جلال میں بات ہو رہی ہے کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب, خبیث اور طیب کو ہم الگ کر کے چھوڑیں گے, ان کے حال پر نہیں رہنے دیں گے مسلمانوں کو. تو آپ کا دل نہیں کہتا کہ اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہے, یہ پرویزیوں کی طرح صرف قرآن اٹھا کر صرف پڑھتے چلے جائیں, تو پہلا پڑھ رہا ہے تو اس میں کچھ معنی نکل رہا ہے, دوسرا پڑھ رہا ہے تو اس میں کوئی معنی نکلتا ہے. قرآن پڑھنے والا, قرآن کا ترجمہ پڑھنے والا بھی قرآن اپنے پڑھنے والے کو یہ شعور ضرور دیتا ہے. اگر کوئی محض قرآن کا ترجمہ پڑھے تو قرآن اس میں شعور پیدا کرتا ہے کہ تو نے یہ پڑھ تو لیا, لیکن اس کے واقعے کو پڑھ کے یہ اترا کیوں ہے. آپ کوئی بھی قرآن کی آیت پڑھے, آپ کا دل جستجو کرتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں نازل ہوا, یہ بات کیوں کی گئی. اگر محبت کی بات تھی تو ایسی کیا وجہ تھی, رحمت کی بات تھی تو ایسی کیا وجہ تھی, عذاب کی بات تھی تو ایسی کیا وجہ تھی. تو اسی طرح ذرا اس میں غور کریں, اور یقیناً ہمارا دل کہتا ہے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ جس میں اللہ نے انسانوں کے 2 گروہ بنا دیے. میں انسان سے ہٹ کر بظاہر کہوں گا کلمہ پڑھنے والوں کے 2 گروہ بنا دیے, کلمہ پڑھنے والوں کے 2 گروہ بنا دیے, ایک بنایا طیب, ایک بنایا خبیث. اب اس میں پتا چلا کہ کلمہ پڑھنے والے کو قرآن نے ایک حیثیت سے طیب بھی کہا ہے, اور اسی میں ایک طبقہ ایسا ہے جس کو قرآن نے خبیث کہا ہے. حتی یمیز الخبیث من الطیب, یہ قرآن کہہ رہا ہے. یہ جب تک ہمیں ڈیفائن اور جب تک ہمارے اس کی وضاحت, اس کی وسعت اور اس کی صورت ہمارے سامنے نہیں آئے گی, جب تک ہم اس واقعے کی طرف نہ جائیں. آئیے تفاسیر کے اندر ہم دیکھتے ہیں, معالم التنزیل کے اندر, کہ یہاں پر
اگر کسی کو خبیث کہا گیا تو وہ کون تھا؟ ایک بات تو یہ ہے، پھر کیا ان کے اندر خرابی تھی جن کی بنا پر ان کو خبیث کہا گیا؟ ایک یہ سوال بنتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک طیب کس کو کہا گیا؟ یہ کون لوگ تھے؟ یہ خوشبخت کون تھے جنہیں قرآن نے طیب کہا؟ اور آخر ایسی وجہ کیا تھی؟ ان میں ایسی کیا خوبی تھی، ایسا کیا نکھار تھا، ایسا کیا کمال ان کے اندر تھا کہ رہتے تو سب ساتھ میں تھے لیکن ان کو خبیث کہا گیا، ان کو طیب کہا گیا ہے؟ ان کے ایسے کیا نظریات تھے؟ تو آئیے قرآن کی تفاسیر اگر ہم دیکھیں، معالم التنزیل اور متفقہ اور مسلمہ تفاسیر، اس میں کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوگر ہیں، سرکار ممبر پر جلوگر ہیں، حضور کو یہ بات پہنچی ہے، حضور کو یہ بات پہنچی ہے کہ کچھ لوگ آپ کے علم پر شک کرتے ہیں۔ اب ادھر اللہ کا نام نہیں ہے، میں پہلے عرض کر رہا ہوں، یہ دیکھیں بات اللہ پر شک کرنے کی نہیں ہو رہی، یہاں پر بات ہو رہی ہے ایک معنی میں تو اصلاً اللہ ہی پر ہو رہی ہے، لیکن میں بظاہر سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ رسول کے علم پر کچھ لوگ شک کر رہے ہیں، رسول کے علم پر لوگ بولے شک کر رہے ہیں۔ وہ شک کیوں پیدا ہوا؟ امام خازن کہتے ہیں تفسیر خازن میں کہ سید عالم نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے یہ بات کہی کہ اللہ نے مجھ پر میری امت کو پیش کیا، کہیں سبحان اللہ۔ سننا چاہ رہے ہیں؟ ہاں سنیں۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا، یہ مبارک حدیث یاد رکھیں، یہ آپ کا ایمان بچائے گی۔ یہ آپ کہتے ہیں نا میرے کفن پر لکھ دینا، میں نے کہا لکھنا چھوڑیں، یہ یاد کرنے کفن پہ خود لکھا جائے گا، یہ رکھ لیں۔ بولے جی گنبد بنا لینا پکی قبر، ہم نے کہا نہیں، جس کو یہ یاد رہا اللہ کی بارگاہ میں اس کا مرتبہ وہی گنبد والوں کے ساتھ ہو جائے گا جو یہ یاد رکھ کر گویا کہ اپنا ایمان لے گیا۔ یہ ایمان کو بچانے والی حدیث ہے، اس پر غور سے یاد کریں۔ سرکار فرماتے میری امت مجھ پر پیش کی گئی، صحابہ سے کہتے فرمایا کہ مٹی کے گھروندوں پر اور مٹی کے مجسمے بنا کر ان کی شکلیں مجھے بتائی گئی۔ من آمن بی ومن یکفر بی، جو مجھ پر ایمان لائے گا ان کے بھی چہرے بتا دیے گئے۔ تو آپ سبحان اللہ یہ کہیں کہ حبیب مسجد والوں کہ آپ کے چہرے بھی سید عالم کو دکھا دیے گئے، اور حضور نے ایک صحابی کا نام لیا کہ اس صحابی کے گھر کی چھت پر مجھے سب کچھ دکھایا گیا، فرمایا کہ مجھے ان کے چہرے بتا دیے گئے جو مجھ پر ایمان لائیں گے، اور جو میرے ساتھ کفر کریں گے ان کے بھی چہرے بتا دیے گئے۔ پھر میرے آقا نے آگے فرمایا جس طرح حضرت آدم پر خلق پیش کی گئی تھی اس طرح اللہ نے مجھ پر پیش کی ہے۔ جب یہ بات عام ہو گئی صحابہ نے تو پھر صحابہ تو جانتے، آپ کو کوئی بات مل جائے تو آپ گلی گلی حضور کے نام کے اسٹیکر لگاتے ہیں کہ یہ شان حضور کے لیے ثابت ہے، یہ ثابت ہے، یہ ثابت ہے۔ تو یہ صحابہ کی وراثت مل رہی ہے، یہ صحابہ کی وراثت۔ جب یہ بات حضور نے فرمائی تو صحابہ نے گلی کوچوں کے اندر اس بات کا ذکر کر دیا کہ اللہ نے محبوب کو یہ شان عطا فرمائی۔ اب منافقین نے اس میں بکواس کرنا شروع کی، جو پگڑی بھی باندھتے تھے، صحابہ کا جو حلیہ تھا وہ حلیہ ان کا بھی تھا، وہ بھی پہلی صف میں ہی نمازیں پڑھتے تھے، سب کچھ تھا۔ لیکن جب صحابہ نے اس بات کو بیان کیا، اس کے پیچھے احادیث تاریخ کئی شواہد موجود ہے، میں ان تمام تاریخ اور روایات کو ایک سند سے نہیں تمام اسناد کا مجموعہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس کے ہر شواہد ہر قرینے پر ایک ایک باتیں ہر دلائل پر موجود ہیں۔ اور میں نے جو حدیث نجد کی شرح پر ایک مکمل تقریر کی ہے کہ حدیث نجد کی شرح اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں سارے حوالے الگ الگ تفسیر کے ساتھ آپ کو وہاں پر ویب سائٹ پر مل جائیں گے حدیث نجد کی شرح میں۔ تو اب جب یہ بات عام ہو گئی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں، تو اب منافقین نے یہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم تو حضور کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں اور بعد جا کر ہم تمسخر کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جو سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ جب اپنے شیاطین کے ساتھ جا کر مل جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ دین کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم تو سب کچھ جانتے ہیں لیکن نبی تو ہمیں کچھ بھی نہیں کہتے، ہم تو کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ہم نے تو کبھی یعنی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیاطین کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا انسانوں میں بھی شیطان ہے، جناتوں میں بھی شیطان ہے، تو جب اپنے شیاطین کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر یہ شیاطین کے ساتھ مل کر گپے اڑاتے ہیں۔ یہ کیسی بات کر دی، کہنے لگے کہ مجھے بتا دیا گیا کہ مجھ پر جو ایمان لائے گا وہ کون ہے اور جو کفر کرے گا وہ کون ہے۔ اب ہم یہ مدینے میں آئے ہوئے اتنے سال ہو گئے، ہم ان کے پیچھے نمازیں تو پڑھ رہے ہیں نا، ہم تو خود ان کے دشمن ہیں، ہمیں تو نہیں جانتے۔ یہ بات تو انہوں نے گھر میں کر دی، لیکن جب جمعے کے اجتماع میں آئے تو سرکار ممبر پر جلوہ گر تھے۔ جو انہوں نے بکواس وہاں پر کی، اللہ نے اپنے محبوب کو ان کی ساری باتیں بتا دی کہ محبوب انہوں نے یہ کیا ہے، محبوب انہوں نے یہ کیا ہے۔ سرکار ممبر پر جلوہ گر ہیں،
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبے میں پہلے یہی بات ارشاد فرمائی، ما بال فی قوم تعینوا فی علمی، کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ جو میرے علم پر تانا کرتے، میرے علم کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، میرے علم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، کیا ہو گیا اس قوم کو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا. اب ساری احادیث کا مجموعہ بنا کر یہاں پر رکھتے ہیں تو بات اس طرح بنتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر میں تم سے کہتا ہوں سلونی سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے اسی مجمع میں الی یوم القیامہ، قیامت تک مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. قیامت تک مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو وہ اس محفل کے اندر پوچھ لو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون کیا ہے اور کون کیا ہے اور کون کیا ہے. ایک منافق کھڑا ہوا، بالکل بوڑھا تھا، سفید لمبی داڑھی تھی، پگڑی باندھی تھی، بڑا صوفی با صفا بنا ہوا تھا. اب ظاہر میں کوئی اس کو کہہ سکتا ہے کہ یہ منافق ہے، کیونکہ نفاق تو دل کی بات ہے. کوئی کہہ سکتا ہے. جب وہ کھڑا ہوا تو اس نے کہا حضور سے کھڑے ہو کر کہنے لگا، حضور کھڑے ہو کر کہنے لگا این مصرعی یا رسول اللہ، حضور میرا ٹھکانہ کہاں پر ہوگا؟ سرکار نے فرمایا جہنم. یہ حضور نے شاہ فرمایا جہنم میں تیرا ٹھکانہ ہوگا. یہ کہہ کر تو اب منافقین کے تو گویا کہ اب حال خراب ہوا. یہ کہہ کر وہ بیٹھے تو پیچھے سے ایک صحابی کھڑے ہوئے جن کو ان کی والدہ کو لوگ گالیاں دیتے تھے، کہتے تھے یہ بیٹا جو تیرا ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، تو اپنے غلط شوہر کی طرف منسوب کر رہی ہے. آج وہ جوان ہو چکے ہیں صحابی، لوگ ان کی والدہ کو گالیاں دیتے تھے. جب صحابی نے دیکھا کہ دریائے علم مصطفیٰ جوش میں ہے اور سرکار سب بتا رہے ہیں تو کھڑے ہو کر کہنے لگے من ابی یا رسول اللہ، حضور میرا باپ کون ہے؟ حضور میرا باپ کون ہے؟ اب آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. یہاں پر وہابی یہ سوال کرتے کہ حضور کو علم امور دین کا ملا ہے، امور دنیا کا نہیں ملا. میں پوچھتا ہوں نسب کا دین سے نہیں دنیا سے تعلق ہے، نسب کا دین سے نہیں دنیا سے تعلق ہے. صحابی نے کھڑے ہو کر حضور سے پوچھا من ابی یا رسول اللہ، حضور میرا نسب کیا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھ، مجھ سے خدا کے بارے میں پوچھ، مجھ سے آخرت کے بارے میں پوچھ، میں کیا جانوں تیرا باپ کون ہے؟ مجھے تو آئے ہوئے 2-3 سال ہوئے ہیں مدینے کے اندر، مجھے کیا پتا تیرا باپ کون ہے اور تیری والدہ کون ہے؟ لوگ تو صحیح کہہ رہے ہوں گے جو تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس لیے میں تو ابھی آیا ہوں اور برسا برس سے تیرے نسب پر تانا ہو رہا ہے، برسا برس سے تیرے نسب پر تانا ہو رہا ہے. مجھ سے تو دین کی بات پوچھ، نسب کی بات کیوں پوچھتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ کہنا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ تم دنیا کے امور کو بہتر جانتے ہو، وہ تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا. اللہ نے آپ کو دنیا کا بھی علم عطا فرمایا ہے، دین کا بھی علم عطا فرمایا ہے. اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ صحابی نے آپ سے قرآن کا مسئلہ نہیں پوچھا، اپنا نسب پوچھا ہے. پکڑے ان کو جو کہتے ہیں حضور کو دنیا کا علم نہیں ہے، جو بخاری کی حدیث لاتے ہیں کہ انتم عالم بامور دنیاکم، وہ کھجور تعبیر نخل کے مسئلے پر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، کہ تم اپنے دنیا کے معاملے کو بہتر جانتے ہو. تو پتا چلا حضور دنیا کے معاملے کو نہیں جانتے. سارے محدثین نے لکھا کہ حضور نے ناراضگی کے اظہار میں کہا ہے کہ ٹھیک ہے جب تم میری بات نہیں مانتے ہیں تو انتم عالم بامور دنیاکم، ٹھیک ہے پھر تم دنیا کے زیادہ جاننے والے ہو مجھ سے، پھر جو تمہیں کرنا ہے وہ تم کرتے رہو. یہ تو ناراضگی کا اظہار تھا. لیکن میں یہ کہتا ہوں ثبوت پر یہ واضح حدیث موجود ہے، ایک نہیں کثیر حدیث. کہتے من ابی یا رسول اللہ، قرآن کا نماز کا مسئلہ نہیں پوچھ رہے، وہ کہتے حضور میرا باپ کون ہے؟ سرکار نے ذرا بھی توقف نہیں کیا کہ سوچا ہو، ڈائریکٹ فرمایا حذافہ، تیرا باپ حذافہ ہے، حذافہ ہے. اور حذافہ وہی شخص تھا جو گھر میں اندھیرے میں کوٹھڑی میں بیٹھ کر ماں جب بیٹے کو گالیاں دی جاتی تھی تو بیٹا ماں کے پاس جا کر کہتا ماں میرا باپ کون ہے؟ تو ماں کہتی کسی سے نہ کہنا، لوگ یقین نہیں کریں گے. بیٹے کے کان میں کہتی تھی کہ تیرا باپ حذافہ ہے. ماں بیٹے کو حذافہ کا پتہ دیتی ہے، مصطفیٰ منبر پر اس کی تصدیق کرتے ہیں اور فرمایا تیرا باپ حذافہ ہے. یہاں سے صحابی کا عقیدہ دیکھیں. صحابی نے اپنی عزت کی بازی لگا دی، اس لیے کہ اب تو تانے دے رکھے، اس نے خاموشی اختیار کی. اگر صحابی کا یہ نظریہ ہوتا کہ نبی دنیا کی باتیں نہیں جانتا، صحابی کا یہ نظریہ ہوتا کہ نبی کو کسی شے کا علم نہیں، تو وہ اپنے لیے گالی کی سند لیتا. اگر وہ یہ کہتا کہ من نبی یا رسول اللہ، حضور کہتے میں نہیں جانتا، حضور کا یہ کہنا میں نہیں جانتا، یہ تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے رسوائی تھی، وہ تو اس کے لیے ہمیشہ کے رسوائی. اب کیا کہو گے؟ ہم تو تانا دیتے تھے تجھے
تیرے نبی نے بھی کہہ دیا کہ تیرا باپ کون ہے، تیرا نبی بھی نہیں جانتا، اب تو ہمیشہ کے لیے رسوائی ہو گئی۔ لیکن کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ اس صحابی کے جذبات کیا ہوں گے کہ جب گلی کوچوں میں اس کی ماں کو تانا دیا جا رہا ہو، اسے نسب کا تانا دیا جا رہا ہو، وہ جس جذبات میں کھڑا ہوا ہوگا اس جذبات میں اتر کر تو آپ دیکھیں، جس جذبات میں، جس درد میں، جس صداقت میں اور جس محتاجی سے اس نے حضور سے پوچھا ہوگا، حضور میری دستگیری فرمائیے، میرا باپ کون ہے؟ میرے آقا نے شفقت کے دروازے کھول دیے، فرمایا حذیفہ تیرا باپ وہی ہے جس کا نام تیری ماں لیتی ہے، وہ حذیفہ ہی ہے، وہ حذیفہ ہی ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ کتنا، یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، یہ سارا معاملہ معالم التنزیل میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے، پھر ارشاد فرمایا منافقین جو مسجد کے اندر ہیں اٹھ جائیں، دفع ہو جائیں، یہاں سے بھاگ جائیں، یہاں سے نکل جائیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگے جی ہمیں تو نہیں جانتے، پھر بھی اتنے ڈھیٹ تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نے نمازیں بڑی پڑھی ہے، خدا ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، ہم نے بڑی نمازیں، میں پہلے عرض کر رہا ہوں میں ایک حدیث نہیں پڑھ رہا، میں ساری حدیثوں کو لا کر یہاں پر خلاصے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ میں کسی بخاری کے ایک حدیث کو کوٹ نہیں کر رہا، میں بخاری سے لے کر آخر تک مجموعہ زوائد تک جتنی احادیث اس سے ملتی جلتی ہے سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے۔ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں وہ اگر کسی حدیث میں نہ ہو تو پھر گرفت کیجئے گا، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ سارا واقعہ ایک حدیث کے اندر ہے، یہ کئی سندوں کے ساتھ، کئی مختلف کتابوں کے ساتھ اس وقت منافقین کی ذلت سے متعلق تھوڑا تھوڑا واقعہ، کسی صحابی نے تھوڑا بیان کیا، کسی نے تفصیل سے بیان کیا، کسی نے کچھ واقعہ بیان کیا، میں اس کا ایک مجموعہ پیش کر رہا ہوں۔ جب منافقین کے سامنے یہ بات آ گئی پھر بھی وہ اتنے ڈھیٹ تھے، کہنے لگے جی ہم نے اتنی نمازیں پڑھی اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، وہ پھر بھی ڈائریکٹ کے چکر میں تھے، وہ پھر بھی ڈائریکٹ کے چکر میں تھے، کیونکہ ابلیس کا بھی یہی طریقہ تھا، ابلیس کا بھی یہی طریقہ تھا۔ آج تک ابلیس روتا ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جب یہ آیت اتری نا کہ محبوب ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا میرے لیے مصطفیٰ کیسے رحمت ہوں گے؟ سب کے لیے رحمت ہے عالمین میں، تو میں بھی تو عالمین میں شامل ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا کہ پوچھا کہ میرے لیے رحمت کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا جا، جو صبح شام تجھ پر فرشتے گرز برساتے ہیں وہ اب نہیں برسائیں گے، یہ میری مصطفیٰ کی رحمت کا تقاضا ہوگا کہ تجھے بھی اس رحمت میں لے لیا ہے، تجھے بھی اس رحمت میں لے لیا ہے۔ فاضل بریلوی نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ نجدی تجھ کو مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ پر کہتے ہیں اس کو، نجدی تجھ کو مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ نجدی تجھ کو مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ ہاں دنیا میں تو رحمت رہے گی لیکن آخرت کے اندر رحمت صرف عشاقان رسول اور کلمہ گو مسلمان کے لیے ہوگی۔ منافقین یہ سمجھ رہے ہیں، میں تسلسل کے اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہمارا اللہ رب جو اپنے زوم خیش میں جس کو انہوں نے اللہ کا تصور دے دیا، جس کو خدا مان رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جس طریقے سے تم خدا مان رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، وہ تم نے اپنی ہوائے نفس کو خدا بنا لیا ہے، وہ تم نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہے۔ الہ العالمین کو تم نے خدا نہیں بنایا، اگر الہ العالمین کو تم نے خدا بنایا ہوتا تو تم رسول کے قدموں میں آتے، اپنی نفس کی پوجا نہ کرتے، اپنی خواہش کی گویا کہ پوجا نہ کرتے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضور نے فرمایا اب نکل جاؤ مسجد سے، تو نہیں اٹھے وہ، پھر بھی وہ یہ کہتے تھے کہ نبی نہیں جانتا۔ حضور نے کہا نام لے کر بولوں گا اٹھ جاؤ، یعنی میرے آقا تو بڑے حیا والے ہیں، شفقت والے ہیں، میرے آقا تو پھر بھی حیا کر لیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نام نہ لیا جائے، لیکن رب کریم اپنے محبوب کی محبت میں اس قدر غیرت کرتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی محبت میں اس قدر غیرت کرتا ہے کہ محبوب تو پردہ بھلے ڈال لیکن میں تو کہوں گا اتل بعد ذالک زنیم۔ اللہ نے ایک ایک ہے، اب دیکھیے کہ یہی ابو لہب جب پوری زندگی یہ خدا کے خلاف شرک کر رہا تھا، اور شرک کرنا خدا کو گالی دینے سے مترادف ہے معاذ اللہ، اللہ نے اسے کچھ نہ کہا، لیکن جب اس نے کہا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو آقا تو خاموش ہو گئے، سر جھکا دیا، لیکن رب کی غیرت ایسی ہے، رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تو نے میرے محبوب کو کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اور تو برباد ہو جائے، قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی اور اس کی مذمت اور اس پر لعن طعن کیا جائے گا۔ تو یہ رب کریم کا اپنے محبوب کی محبت کے لیے غیرت ہے، تعلق ہے، اور اللہ اور غلاموں نے اور عشاق نے اور صوفیاء نے یہی فرمایا کہ جنت میں جائے گا وہ جو نبی پاک کے لیے ایسی غیرت رکھے گا جس طرح خدا اپنے محبوب کے لیے رکھتا ہے، کہ محبت بھی ان کے لیے کرے گا اور دشمنی بھی ان کے لیے کرے گا۔ تو نہیں اٹھے وہ، سرکار نے کہا نام اب تو نام لوں گا، پہلا آپشن تھا کہ چلے جاؤ،
کہا اب نام لوں گا، پھر بھی نہیں اٹھے. فرمایا باپ کے نام سے پکاروں گا. یہ علم کی وسعت اور دریچے کھل رہے ہیں. یعنی رب کی طرف سے اجازت مل رہی ہے نا. جب اجازت ملتی ہے تو میرے آقا آخری صدی تک بتاتے ہیں، اور جب اجازت نہیں ہوتی محبوب نہ بتانا تو جبریل کو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، جتنا تو جانتا ہے اتنا میں بھی جانتا ہوں. جبریل جب پوچھ لیں مجمع کے اندر کہ قیامت کب آئے گی تو سرکار کہتے ہیں جبریل کو پوچھنے کی بات ہے لوگوں کے درمیان کہ قیامت کب آئے گی. کہ جمعے کو آئے گی، عصر کے بعد آئے گی، محرم کی 10 تاریخ کو آئے گی، مہینہ محرم کا ہوگا، وقت عصر کے بعد کا ہوگا، دن جمعے کا ہوگا. نہیں جی سن. ارے سن کوئی بتانے کی چیز ہے؟ سب تو بتا دیا. جس کو سب پتا ہو گیا ہے اس کو سن بھی بتا دی گئی ہے، لیکن چپ رہنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ اسی سن کے اندر سارے دین کا راز پوشیدہ ہے. سارے دن. لیکن بھابھی اس چیز سے پڑھے رسول کو قیامت کا علم نہیں ہے. ابھی جب بتا دیا جمعے کے دن آئے گی تو یہ علم نہیں تو اور کیا. جب بتا دیا ہے کہ یہ علامت ہے، یہ واضح علامت نہیں تو اور کیا ہے. بتا دیا عصر کے بعد آئے گی، نہیں جی سن بتائیے. ہم نے کہا یہ سوال تو خود یہودی اور نصرانی رسول سے کرتے تھے، اور رسول ان کی کم علمی کو دیکھ کر اتنا بڑا راز افشا نہیں کرتے بلکہ خاموش ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. یہ تو غیب کی کنجیاں ہیں، اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. یہ کہہ کر میرے مصطفیٰ اس راز پر پردہ ہی رہنے دیتے تھے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ. تم جیسے جذباتیوں کے سوال کو لے کر رسول جو اتنا حلیم اور بردبار ہو وہ اتنے اہم راز کو خدا کے واضح نہیں کرتا. اس لیے کہ رسول کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ جو قیامت کا علم ہے. کیونکہ قیامت اس دنیا میں واقع ہوگی نا، قیامت اس دنیا میں واقع ہوگی، اور رسول جو ہے اس دنیا کے اندر خدا کا خلیفہ ہے، خلیفہ ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر قیامت واقع ہوگی اور رسول جو ہے اس کائنات کا خدا کا نائب اعظم اور خلیفہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت دنیا کا بننا اور خراب ہونا، ختم ہونا، یہ تو ضروریات ذمہ داری کی پہلے ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے نبی کو اس سے غافل رکھا ہو اور درمیان کے امور دے دیا ہو؟ یہ تو کوئی خلافت کا منصب نہ ہوا. خلافت کو تو یہ منصب ہوا کہ جس سے کائنات کی وزارت دی گئی ہے اس کو کائنات کی ہر شے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے محبوب کس چیز کو بتانا ہے اور کس کو نہیں بتانا ہے. ہاں تو جو بتائے گا وہ بھی ہماری مرضی سے ہوگا، نہ بتائے گا وہ بھی ہماری مرضی سے ہوگا. فرمایا نام لے کر نہیں اٹھے، کباب کا نام لے کر نہیں اٹھے. اور اس وقت پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر جلوہ گر ہو کر نام لیا، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں. نام نہیں، اس کے باپ کا بھی نام لیا، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کئی تو ایسے تھے کہ باپ کا نام کچھ لیتے تھے اور باپ کوئی اور تھا. کئی تو اس میں ایسے تھے کہ باپ کا نام کچھ لیتے تھے، باپ کوئی اور تھا، لیکن مصطفیٰ کا علم یہ تھا کہ جو اصلی باپ تھا مصطفیٰ اسی کے نام سے پکارتے تھے. کیونکہ بعض منافقین کو شک ہوا، نام میں تو غلطی کر دی ہمارے ابا کے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا گیا کہ وہی تھا جو مصطفیٰ نے کہا ہے، جس کو اب ذکر کر رہا ہے وہ اس کا باپ نہ تھا. تو یہ حضور کے علم کی وسعت ہے. فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، نکل جائے اس مسجد کے اندر سے. جب ان کو دھتکار کر نکالا گیا، صحابہ نے ان کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکا تو سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی. محبوب ہم ان منافقوں کو 2 عذاب دیں گے، ہم ان منافقوں کو 2 عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ہم ان کو تیسرے عذاب کی طرف پھیر دیں گے. سورہ توبہ میں تیسرے عذاب کی طرف پھیر دیں گے. پہلا عذاب کیا ہے؟ دنیا میں 2 عذاب کون سا ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا پہلا عذاب منافقین کے یہ تھا کہ جو ان کی درویشی تھی، جو ان کی بزرگی کے گویا کے شادیانے تھے اور جو شامیانے انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنی عزت کے، جو عزت کو 4 چاند انہوں نے لگایا تھا، تو ساری عزت مسجد سے باہر نکال کے جب ان کو پھینکا گیا پتہ چل گیا یہ منافق ہے. تو ایک تو ان پر یہ بڑا عذاب تھا، اس لیے کہ داڑھی کے جھانسے میں جو یہودیوں کے ایجنٹ تھے، یہ پگڑی کے جھانسے میں جو یہودیوں کے ایجنٹ تھے، یہ جبے قبے کے جھانسے میں جو منافق تھے، اب تک تو حضور نے خاموشی اختیار کی تھی، لیکن جب ان کو پھینکا گیا تو یہ ان پر ایک بہت بڑا عذاب تھا. تو قرآن کہتا ہے سنعذبہم مرتین، ہم دنیا میں انہیں 2 عذاب دیں گے. ایک عذاب تو وہ جو مسجد سے پھینکا گیا، اور دوسرا عذاب عذاب قبر ہے. دوسرا عذاب عذاب قبر ہے. ثم یردون الی عذاب عظیم، اور تیسرا عذاب جہنم کا ہے جو فرمایا ہم عذاب عظیم کی طرف ان کو اٹھا کر پھینک دیں گے. یہ جب واقعہ ہوا تو یہ آیت اتری ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اب اللہ رب العالمین محبوب مسلمانوں کو ان کے حال پر نہ چھوڑے گا جب تک کہ خبیث اور طیبوں کو الگ الگ نہ کر دے. آپ سمجھ گئے اس آیت کا سارا معنی؟ اس میں آپ دیکھیں طیب کس کو کہا گیا؟ طیب ان کو کہا گیا کہ جو رسول کے
علم کی شان کو گلی کوچوں میں بیان کر رہے تھے اور جو رسول کے علم کے سامنے سر جھکا رہے تھے. اور دوسرا یہاں پر خبیث کس کو کہا گیا کہ جو منافقین تھے اور ان کا مرض کیا تھا, ان کو حضور کے علم سے محبت نہ تھی, بغض تھا. تو قرآن نے فرق کر دیا, فرمایا حتی یمیز الخبیث من الطیب, حتی یمیز الخبیث من الطیب. تو یہ دونوں طرح سے واضح حکم واضح ہو گیا. اور بات کیا صادق ہوئی, نچوڑ کیا نکلا کہ طیبیت جو ہے, اصل پاکیزی جو ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان اور آپ سے محبت کا نام ہے. ورنہ منافقین دیکھیے, میں نے دونوں واقعات پہلے بھی سنایا, ابھی بھی بتائے کہ وہ خدا کے لیے تو اپنے سارے تعلقات بحال کرنے کے اس میں تھے, لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں, اگر کرنا ہوتا تو ہم ابلیس کی خطا کو معاف کر دیتے, تم تو بہت بعد میں ہو. اگر بغیر رسول کی محبت میں کسی کو بخشنا ہوتا تو ہم تو ابلیس کو بخش دیتے, لیکن اس کو آج تک اس لیے نہیں بخشا, ارے وہ تو ہمیں آج بھی سجدہ کر رہا ہے, وہ تو ہمیں آج بھی سجدہ کر رہا ہے, آج بھی وہ لا الہ الا اللہ کا ترانہ پڑھ رہا ہے, لیکن وہ لا الہ الا اللہ اس کے گناہوں کو معاف نہیں کر رہا, اس لیے کہ آج بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب ابلیس بہت تھک جاتا ہے, ذلیل ہو جاتا ہے, رسوا ہو جاتا ہے, اس تقریروں سے اس پر کوئی کم وار چل رہے ہوں گے. یہ جو نبی کی محبت میں جو ذوق ہے, اس پر اور اس کی ضروریت پر کوئی کم اس پر برائیاں آ رہی, جب تھک جاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ مجھے بخش دے. اللہ فرماتا ہے آدم کو سجدہ کر لے, اب بھی بخش دوں گا. پھر وہ کہتا نہیں نہیں نہیں, آدم کو تو میں سجدہ کبھی نہیں کروں گا. اللہ فرماتا پھر قیامت تک تو اسی لعنت میں مبتلا رہے گا. یہاں تک آیا کہ جب اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا, اس وقت وہ چیخ کر کہے گا مولا مجھے بخش دے. تو بعض علماء نے کہا اس وقت تو کوئی نیکی کارگر نہیں ہے, لیکن اگر اس کو یہ کہا جائے کہ اس کی بخشش کا اس وقت اگر پھر بھی کوئی سامان ہوتا تو وہ بھی سیدنا آدم کو سجدہ ہی ہوتا, اس کے علاوہ کچھ نہ ہوتا, اور وہ اس وقت بھی نہیں کرتا, لہذا اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا ہے اور جہنم میں اسے گویا کہ ڈال دیا گیا ہے. تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ مرکزیت شخصیت جو ہے وہ ایمان کے اندر وہ رسول کی ذات ہوتی ہے, جس کو اعلیٰ نے کہا نا ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. آخری نقطہ پیش کر کے میں بحث کو ختم کرتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا شروع میں, آپ سو رہے ہیں, میں تو اس پٹری پہ چل رہا ہوں تو یہاں پر تو ذوق بڑھ رہا ہے, نیند تو کہیں دور دور تک تو ہے ہی نہیں. میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ 3 چیزیں ہیں جو نماز کو توڑتی ہے, اس خاص کیفیت اور ہیت کے اعتبار سے. جب آپ کا سینہ قبلے سے پھرے گا, کسی سے بات کر لیں گے آپ اور اٹھ کر چلے جائیں گے, لیکن جب رسول کی طرف جائیں گے تو یہ ساری چیزیں پائی جائیں گی, پھر بھی اگر آپ کی نماز نہ ٹوٹے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہاں پر دلائل تو مکمل ہو چکے ہیں. ذوق کی ایک میں بات کر رہا تھا کہ سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ, سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ, دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں. یہ بھی اسے عاشق رسول حضور سیدنا حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ان کا یہ پیارا عشقیہ غزل ہے ان کی کہ سر سوئے حرم جھکا دل سوئے مصطفیٰ. کوئی کہے گا دل نے سجدہ کیا, ہم نے کہا جی دل کا سجدہ ضروری ہے, سر کا سجدہ خدا کے سوا کسی کو نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ صحابہ نے سجدہ بمانا عبادت نہیں, سجدہ بمانا جھکنا ہے, سجدہ بمانا جھکنا ہے, سجدہ بمانا جھکنا ہے. کعبہ جس طرح کعبہ بمانا اللہ وہاں پر نہیں, کعبہ کا معنی مرکز ہے, کعبہ کا بمانا مرکز ہے, یعنی اس کی سمت میں آ گئے تو خدا کی طرف آ جاؤ گے. تو کعبے کی سمت تو بعد میں تھی, پہلے تو مصطفیٰ کا چہرہ تھا نا, پہلے تو مصطفیٰ کا چہرہ تھا. تو کعبے سے بڑا کعبہ مصطفیٰ کا چہرہ ہے, کیونکہ کعبے سے مراد خدا اس میں نہیں. میں پھر عرض کروں, خدا کی طرف بڑھنے کے لیے مرکز, نقطہ جس کی طرف توجہ ہو جائے, یعنی جس طرف بندہ دیکھے, اور بندہ جب ایک مرکز کو دیکھتا ہے تو ارد گرد کی چیزیں نظر نہیں آتی ہے, نظریں وہاں پر جا کر جڑ جاتی ہے. تو جب ارد گرد کے خیالات ختم ہو جائے اور نظر جس پر جڑ کر رہ جائے اسے مرکز اور قبلہ کہا جاتا ہے. تو عقیدت کا قبلہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس لیے کہ آپ ہی پر اگر نظر جا کر جمے گی تو اصلاً اللہ رب العالمین کی تو, کیونکہ کعبے پر تو کوئی وحی نہیں آئی ہے, کعبے نے تو خدا کو نہیں دیکھا ہے, کعبے نے تو خدا کو نہیں دیکھا, میرے مصطفیٰ نے دیکھا ہے. کعبے کو تو اللہ نے حبیب نہیں فرمایا, مصطفیٰ کریم کو اللہ نے حبیب فرمایا. کعبے پر تو خدا کا قرآن نہیں اترا, مصطفیٰ پر قرآن اترا ہے. کعبے کو تو معراج نہیں ہوئی, مصطفیٰ کو معراج ہوئی ہے. میلاد میں شادیانے کعبے کو تو نہ ہوئے, بلکہ کعبے کو بھی سجدے میں جھکایا گیا تھا.
کعبے کو بھی سجدے میں گویا کہ جھکایا گیا تھا. کعبے میں تو کسی نے بت لا کر رکھ دیا تھا, مصطفیٰ کے قریب تو یہ عیب آ بھی نہیں سکتا تھا. یہ تو مصطفیٰ کا فیض تھا کہ جس کعبے میں بت چلے گئے وہ کعبہ ہٹا نہ سکا. اگر ہٹایا اس کو کسی نے تو کعبے کے کعبہ مصطفیٰ نے ہٹایا. تو اصلاً ذات جو ہے کعبے کا کعبہ وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ وہ تو ایسی ذات مبارکہ ہے کہ نہ جو اسے کعبے کو اگر کوئی ڈھا دیتا ہے, کعبے کو اگر کوئی ڈھا دیتا ہے, کعبے کو کوئی بنا دیتا ہے, کعبے میں کوئی بتوں کو بسا دیتا ہے, کعبے کی عمارتوں کو خراب کر دیتا ہے, کعبے کے اندر کھڑے ہو کر بتوں کا نام لیتا ہے, یہ تصور تو تاریخ میں کبھی آپ مصطفیٰ کے لیے نہیں دیکھیں گے. تو اللہ رب العالمین نے اصلاً برہان عظیم جو ہے وہ مصطفیٰ کریم کو بنایا ہے. فرمایا کہ بڑی پیاری بات مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ہاں یہ 3 چیزوں سے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن مصطفیٰ سے اس لیے نہیں ٹوٹتی ہے. فرمایا اس لیے کہ بندہ جب چل کر بات کرے گا تو بات کرنے سے نماز ٹوٹتی ہے. فرمایا اگر مصطفیٰ سے بات کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی تو نماز میں تو خود مصطفیٰ کو تم سلام کرتے ہو. السلام علیکم ایھا النبی, کسی کو سلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن مصطفیٰ کو سلام نہ کرے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے, کیونکہ التحیات احناف کے نزدیک واجب ہے. التحیات احناف کے نزدیک واجب ہے. السلام علیکم ایھا النبی, جس مصطفیٰ کو نماز میں سلام کر دو تو نماز کو معراج ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا جس سے نماز میں سلام کر رہا تھا اسی تو سلام کر رہا ہے, تو اس میں نماز کو جانے کا کوئی خدشہ نہیں ہے. فرمایا کعبے سے سینہ پھر گیا. فرمایا پھرا تو کعبے سے تھا, پہنچا بھی تو اس کعبے کی طرف جو کعبے کا کعبہ تھا. تو فرمایا کہ دراصل کعبے سے پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی طرف آنے والی مرکزیت سے ہٹ گیا. وہ ہٹا تو ایک مرکز سے ہٹا لیکن جڑ گیا اس مرکز سے کہ سارے مرکز اسی مرکز سے جڑ کر خدا کی طرف جاتے ہیں. کہ بخدا خدا کا یہی ہے در, نہ کوئی اور مفر نہ کوئی مقر. جو یہاں سے ہو, جو یہاں سے ہو, جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کر ہو, جو یہاں نہیں وہ وہاں پر نہیں. تو اصل مرکزیت ذات مصطفیٰ ہے کہ جو مصطفیٰ سے جڑ گیا. حضرت عثمان غنی کو نہیں دیکھتے, کعبہ مرکز ہے لیکن طواف نہیں کرتے. کوئی میری تقریر پہ اعتراض کرے گا تو سیدنا عثمان غنی کو دیکھ لیں آپ, کعبہ مرکز ہے لیکن نہیں کرتے طواف. کفار نے کہا عام اجازت, فرمایا نہیں کروں گا, میرے آقا نہیں ہے. یہ شیعوں کی کتاب ہے نا اصول کافی, جس طرح ہماری کتاب بخاری شریف, یہ شیعوں کی کتاب بخاری شریف, ہماری بخاری شریف ہے, ہمارے نزدیک سیاستہ ہے, یعنی 6 صحیح کتابیں ہیں. شیعہ حضرات کے نزدیک 4 صحیح کتابیں ہیں, وہ اس کو سیاہ اربع کہتے ہیں, ہم اس کو اپنی کتابوں کو سیاستہ کہتے ہیں. یعنی 6 صحیح کتابیں, ان کی 4 صحیح کتابیں. ہماری پہلی کتاب بخاری ہے, مسلم ترمذی, اس طرح یہ 6 بنتی ہے. ان کی 4 کتابیں بنتی ہے, اصول کافی, فروع کافی, ملا یحضر الفقی اور الاستفسار. یہ 4 کتابیں ان کی حدیث کی گویا کہ بنیادی کتاب قرار پاتی ہے. تو اصول کافی جس کے بارے میں شیعہ حضرات کا یہ قول ہے کہ امام غائب نے اس میں یہ روایت لکھائی ہے, اصول کافی میں آپ حدیبیہ کا مقام کا باب اٹھا کر دیکھیں, وہاں پر وہ روایت پڑی ہے. میں اس وقت بخاری نہیں پڑھتا, میں اصول کافی پڑھتا ہوں. دیکھیے حضرت عثمان غنی کی شان کیا ہے, اصول کافی میں بھی درج ہے کہ جب حضرت عثمان غنی کعبے کے طواف نہ کیا آپ نے بلکہ کعبے میں چلے گئے آپ, تو یہاں پر جو حدیبیہ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا عثمان کتنا خوش نصیب ہے, عثمان کتنا خوش نصیب ہے کہ اب تو یہ کعبے کا طواف کر رہا ہوگا, غلاف کو چوم رہا ہوگا, آنکھوں سے لگا رہا ہوگا, زمزم پی رہا ہوگا. یہ باتیں انہوں نے یہاں پر کی اور نیک باتیں کی ہے. کوئی گناہ کا کام تو نہیں غلاف کو چومنا, کوئی زمزم کو پینا کوئی بری بات تو نہیں میرے بھائی ہے, کوئی صفا مروہ صحیح کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. لیکن عثمان غنی لوٹ کر آئے, اصول کافی میں لکھا ہے, آپ کو پتا چلا کہ آپ کے خاص قریبی دوستوں نے یہ باتیں کی, آپ ناراض ہو گئے, آپ ناراض ہو گئے. میں پوچھتا ہوں اس ناراضگی میں کیا راز ہے وہ سمجھنا ہے. آپ ناراض ہو گئے, گئے ان کے پاس, اصول کافی میں موجود ہے, پوچھا تم نے میرے بارے میں اتنا برا خیال رکھا, ہممتا بسوء, برا خیال رکھا. انہوں نے کہا جی کیا برا خیال رکھا, کیا برا خیال کیا اور کیا بری بات کی آپ کے بارے میں. یعنی یہ کہنا کہ عثمان گیا ہے کعبے میں, وہاں کعبے کا طواف کر رہا ہوگا, زمزم پی رہا ہوگا, غلاف کعبہ سے لپٹا ہوگا, لیکن عثمان غنی کہتے یہ خیال اچھا نہیں ہے, برا ہے. میں نے کہا ہم پر کیا فتویٰ لگاتے ہو, اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا بات کرتے ہو. ہمم تبسو کا لفظ جو ہے, یہ ہمم تبسو کا لفظ یہ حضرت عثمان غنی کے الفاظ ہیں. فرمایا تم نے میرے بارے میں برا خیال کیا. وہ دوست کہنے لگے حضور کیا برا خیال کیا. کہا یہ برا خیال نہیں تو اور کیا ہے کہ مصطفیٰ نہ ہو اور میں کعبے کا طواف کر لوں.
مصطفیٰ نہ ہو اور میں کعبے کا غلاف چوم لوں تو یہ کیا ہے؟ پتا چلا مرکزیت اول اگر کسی کو ہے تو آمینہ کے نار سرور دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک۔ خلاصہ یہ کیا نکلا؟ میسج اس کے اندر یہ نکلا کہ ایمان کی اساس اور بنیاد جو وہ رسول کی ذات ہے، اس کے قریب جتنا ہوں گے تو دراصل آپ خدا کے قریب ہو گئے۔ آپ نے علم قیامت کو لے لیا، آپ نے ساری چیزوں کو لے لیا، تو فرماتے اگر سینہ کعبے سے پھرا، بات کی بات تو آ گئی کہ سلام تھا، اور سینہ اگر کعبے سے پھرا تو کہا پھر کر ہوا کس کی طرف؟ جو کعبے کا کعبہ ہے۔ اس کی وضاحت میں کر چکا، اس کی وضاحت پر کئی قول ہو سکتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر چکا، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کعبے کا کعبہ جو ہے اور عرش اولا سے اعلیٰ جو ہے وہ رسول اللہ کا روزہ ہے۔ عرش اولا سے اعلیٰ جو ہے وہ رسول اللہ کا روزہ ہے۔ یہ صرف جہالت ہے، ابن تیمیہ نے اس مسئلے کو غلط کہا، لیکن ہزار ابن تیمیہ جمع ہو جائیں اور اس جیسے ہزار حدیث کے پڑھنے والے جمع ہو جائیں، قاضی یاز کی جوتی کو نہیں پہنچ سکتے۔ علامہ قاضی یاز صاحب شفا اتنے عظیم محدث ہیں کہ محدثین کی جماعت میں ان کو سر فہرست بٹھایا جاتا ہے۔ آپ 5ویں صدی کے بزرگ ہیں، شفا کے اندر آپ نے لکھا، اور آپ نے لکھا ہی نہیں بلکہ یہ لکھا کہ امت کا اجماع ہے۔ قاضی یاز نے اجماع کا لفظ لکھا ہے، اجماع کا لفظ سمجھ گئے آپ، اختلاف کسی میں نہیں ہے۔ فرمایا امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ کا جسد اطہر سبحان اللہ جس جگہ موجود ہے، اور جو مٹی آپ کے جسم سے لگ گئی اور جو زمین آپ سے جسم سے لگ گئی، قاضی یاز شفا میں لکھتے ہیں کہ وہ جگہ کعبہ، خانہ کعبہ، بیت المقدس، آسمان، زمین، لوح محفوظ، یہاں تک کہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ یہ قاضی یاز نے لکھا، اسی کو مدارج نبوت میں شاہ عبدالحق مودودی سے دہلوی نے نقل کیا، آپ سے پہلے بھی علماء نے نقل کیا۔ میں کہتا ہوں یہ عقیدہ اگر شرک ہوتا تو پھر یہ علماء اس کو اجماع کیوں لیتے؟ دراصل یہاں پر خناس ذہن میں یہ آتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں عرش پر خدا بیٹھا ہوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں عرش پر خدا بیٹھا ہوا ہے تو عرش سے بھی حضور اعلیٰ ہو گئے، عرش پر خدا بیٹھا ہوا تو حضور عرش سے بھی اعلیٰ ہو گئے۔ میں نے کہا ایک بات چھوڑو، قیامت میں حضور عرش پر بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے اس پر بات کر لو۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، محبوب ہم آپ کو مقام محمود پر پہنچائیں گے۔ صحابہ کیا تفسیر کرتے ہیں؟ فرمایا مقام محمود کیا ہے؟ فرمایا عرش خدا ہے جس پر خدا اپنے مصطفیٰ کو بٹھائے گا، مصطفیٰ قیامت کے دن خدا کے عرش پر بیٹھیں گے۔ آواز نہیں آپ لوگوں کی، میرا جی چاہ رہا ہے میں مائک چھوڑ کر اٹھ جاؤں آپ کے سامنے سے کہ اتنی بڑی فضیلت میں آپ کا دل سبحان اللہ نہیں کہہ سکا۔ ہمارے ماں باپ کی عزت قربان ہو جائے مدینی آقا کے قدموں پر، اتنی بڑی عظمت تو کسی کو نہیں ملی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، افراتفری کا عالم ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں افراتفری کا عالم ہوگا، رسول اللہ خدا کے عرش پر بیٹھیں گے، عرش پر بیٹھیں گے اور خدا کہے گا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ محبوب ہم نہ کہتے تھے یہی وہ جگہ ہے جو تیری تمہید اور تیری تعریف کی جگہ ہے، آج میری ساری خدائی واہ واہ کر رہی ہے، اور جو واہ واہ کرتے ہیں اسے حامد کہتے ہیں، اور جس کی واہ واہ ہوتی ہے اسے محمود کہا جاتا ہے، اسے محمود کہا جاتا ہے۔ تو اب اس مسئلے میں اختلاف کی گنجائش کیا ہے؟ اجماع اس پر موجود ہے، اور خدا کا عرش پر بیٹھنا تو ہم خدا کو بیٹھنے سے پاک مانتے ہیں۔ بیٹھنا جسم کی صفت ہے، بیٹھنا۔ اور دوسری بات یہ، تم کہتے ہو کہ عرش سے اعلیٰ، ہم نے کہا عرش سے اعلیٰ، خدا سے اعلیٰ نہیں کہا ہم نے، معذن ہم نے عرش سے اعلیٰ کہا، خدا سے اعلیٰ نہیں کہا۔ آپ تو سمجھتے نہیں، پہلے کوئی توحید سیکھو تو تمہیں پتا چلے نا۔ کہا عرش سے اعلیٰ، تو میں نے کہا عرش خالق ہے، خدا ہے، کہنے کہ نہیں، تو میں نے کہا کیا ہے؟ کہ مخلوق ہے۔ تو میں نے کہا یہ طے ہو گیا نا کہ عرش مخلوق ہے، کہنے کہا ہاں مخلوق ہے۔ ہم نے کہا مخلوق میں سب سے باعزت خلق کون سی ہے اور مخلوق کا سردار کون ہے؟ کہ سرکار ہی ہے۔ تو میں نے کہا موٹی عقل یہی تمہیں سمجھا رہا تھا کہ خدا سے افضل نہیں، عرش سے افضل ہے۔ اور اسی کو اجماع امت لکھا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد مبارک جہاں پر لگا ہوا ہے وہ زمین جو ہے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے پھر اہل بیت کے فضائل میں، وہ زمین جب تک مصطفیٰ کے جسم سے لگی نہ تھی تو عرش سے اعلیٰ تو نہ بنی تھی نا، جب تک لگی نہ تھی تو عرش سے اعلیٰ تو نہ بنی۔ یہ تو میرے مصطفیٰ کا جسم لگ گیا تو وہ عرش سے اعلیٰ ہو گیا۔ قربان جائیے سیدہ زہرا کی عظمت پر، سبحان اللہ، سیدہ زہرا طیبہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، ان کی عظمت تو اس مٹی سے بھی زیادہ ہے، اس لیے کہ اس مٹی پر لگا ہے جسم
تو یہ مٹی عرش سے اعلیٰ ہوئی ہے، اور حضور فرماتے فاطمہ تو میری جان ہے، الفاطمہ تو بزغت منی. تو اب اندازہ لگائیے کہ سیدہ زہرا کی عظمتیں کتنی ہوں گی، تو سیدہ زہرا کی شان کتنی ہوگی. تو فرمایا قبلے سے اگر منہ پھرا تو گیا بھی تو وہیں پر نہ کہ جو مرکز تھا، اور اٹھ کر چلنے سے نماز ٹوٹتی ہے، لیکن چلا بھی تو اس کی طرف نہ کہ جس نے لا کر بٹھایا تھا. تو یہ سورہ کن سے متعلق میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی ہے. اللہ رب العالمین ہمیں حقیقت ایمان سے متعارف رکھے، اور ایمان کی حلاوت سے اللہ ہمارے دل و زبان کو اللہ رب العالمین تر رکھے، اور اللہ رب العالمین اس کی برکات اور اس کے ثمرات سے ہمیں محظوظ رکھے. اور بس اسی دیوانگی میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عمر کی آخری رفتار تک پہنچائے. اور جب یہ روح اللہ کے حوالے کرنا ہو تو اس وقت بھی یہی دیوانگی کی کیفیت ہو، یہی سارے معاملات ہو، اور کوئی غرض ہم سے نہ ہو، بلکہ زبان پر یہی ہو کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے. واسطہ پیارے کا، دیکھو مرنا ہے، ڈرنا نہیں. ڈرو گے ایمان نہیں آئے گا. موت کا ڈر نکلے گا تو ایمان آئے گا، یہ بات یاد رکھیے گا. اگر موت سے ڈر لگ رہا ہے تو ایمان ابھی اندر داخل نہیں ہوا ہے، یہ اوپر اوپر سے چڑھ رہا ہے، بس اندر نہیں اترا ہے. حضور نے خود فرمایا میری امت کامیاب جب ہوگی جب موت کا خوف نکالے گی. لکل امت اجل، موت کا ایک وقت مقرر ہے. ایمان ہے آپ کا اس پر؟ پہلے نہیں آ سکتی، دیر میں ایک وقت متعین ہے نا، تو پھر ڈرنا کسی سے؟ جب اس نے آنا ہے اور اٹل ہے اور لکھی جا چکی ہے تو پھر ڈرنا کس سے؟ ہاں، نیک امیدوں سے اسے حسن و جمال کی طرف لایا جا سکتا ہے. تو مل کر کہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا. عرش پہ دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا. ایمان سب سے اہم چیز ہے میرے دوستو، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، اس کا سودا نہیں ہو سکتا. ایمان ماں سے زیادہ حرمت والی چیز ہے. ماں کی گالی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، ماں کے لیے غلط نسبت کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اس طرح ایمان کی گالی بھی اور حضور کی عظمت کی فروخت اور حضور کے دشمنوں کے طعنے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتے. ماں کی عزت و حرمت میں وہ مقام نہیں جو ایمان اور مذہب کی قدروں کے اندر ہے. تو ایمان کی قدر اور ایمان کے لیے غیرت یہ ماں کی حیا سے زیادہ ہونی چاہیے. جب جا کر ایمان بچے گا، محفوظ رہے گا. ورنہ لوگ جائیں گے تو جنت میں ضرور، لیکن قبر تک پہنچنا بہت بڑی بات ہے. باعزید بوستامی سے بچے نے کہا تھا نا کہ آپ کی داڑھی اچھی ہے یا بیل کا دم، تو آپ ناراض نہیں ہوئے، آپ عارف باللہ تھے. آپ اپنے مراد پر پہنچے اور ایک گہری سوچ لے کر آنکھوں میں آنسو لا کر عرض کرنے لگی کہ بیٹا سن، اگر ایمان لے گیا تو میری داڑھی اچھی ہے، ایمان لے گیا تو میری داڑھی اچھی تھی، اور اگر ایمان نہ لے جا سکا تو بیل کا دم اچھا تھا. اس لیے کہ اس بیل سے تو کوئی باز پرس نہیں ہوگی، مجھ سے تو بہت کچھ پوچھا جائے گا. تو لہذا ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. اللہ آپ اور ہم تمام مسلمانوں کی ایمانوں کی حفاظت فرمائے. جو بیمار انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں تمام اپنے امور میں کامیاب فرمائے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ لیلۃ القدر کون سے رات میں آتی ہے، اور ہم ڈھونڈیں گے لیکن ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بخشوانے والی ذات محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یا اللہ ان کے صدقے ہمیں لیلۃ القدر کی برکات نصیب فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و علی آلہ و صحبہ اجمعین. قبولیت کی نیت کرتے ہوئے ایک دفعہ مل کر پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ.